ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 22ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 22ویں پارے کا رکوع نمبر 1 ہے، بے مثال گھرانہ۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں ازواج مطہرات کا مقام، اہل بیت کی پاکیزگی کے وسائل، اور تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم اس کا دو بار اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء نبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو بات میں نرمی اختیار نہ کرو، نہ کیا، اور کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، اور وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تلقین کی ہے کہ کوئی ایسا قول یا فعل سرزد نہ ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے اور دنیا والوں کو آپ کے گھرانے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے۔ صرف ضرورت کے مطابق بات کریں اور ایسا لہجہ اختیار کریں جو شک و شبہ سے دور ہو۔ اور یہ والی بات بہت ہم دیکھتے ہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ تو یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے اہل بیت، در حقیقت اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے اس گندگی کو دور کرے اور تمہیں پاک کر دے، پوری طرح پاک کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ساری دنیا کے لیے مثال بنایا گیا۔ سب سے پہلے رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ پھر ازواج مطہرات کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کیں۔ اب یہ فرمایا کہ دیکھو، آپ کا گھر بھی ہے، آپ کا معاشرہ بھی ہے، آپ کا مقام عزت والا ہے، اپنے گھروں میں رہا کرو، صرف ضرورت سے گھر سے نکلا کرو۔ گھر عورت کے لیے قرار پکڑنے کی جگہ ہے۔ لوگ خود بھی کہتے ہیں میرا گھر میری جنت۔ حقیقت سے مراد سکون کی جگہ ہے۔ عورت کا اصل مقام گھر ہے۔ یہاں پر ایسی سوسائٹی میں جہاں معاشی ذمہ داریاں بھی عورت کے کندھوں پر ڈال دی گئیں، یہ بات سمجھنی کتنی زیادہ مشکل ہو گئی کہ عورت گھر کیسے رہے۔ یعنی آج عورت تعلیم کے لیے جب باہر نکلتی ہے، بالکل ابتدائی بچپن سے لے کر جوان ہونے تک گھر سے باہر رہتی ہے، تو اس کے لیے اپنی تعلیم کے بعد گھر رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں نوکری کر لوں، کاروبار کر لوں، میں خود کماؤں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کماتی ہے تو اس کے بچے، اس کا گھر اور اس کا اپنا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ دوہری تیہری ذمہ داریاں جب عورتوں کے کندھوں پر پڑتی ہیں تو ان کی وجہ سے سب سے زیادہ خاندان متاثر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے رب العزت نے معاشی ذمہ داریاں عورت پر نہیں ڈالیں۔ اگر کوئی عورت اپنی دوسری ذمہ داریوں کے باوجود معاشی طور پر کوئی کردار ادا کرنا چاہے، یا کوئی عورت مجبور ہو جاتی ہے، تو اسلام روکتا بھی نہیں ہے۔ لیکن پہلی ذمہ داری کو چھوڑ کر دوسری ذمہ داری کی طرف توجہ کرنے والا ظاہر ہے کہ عقل سے فیصلہ نہیں کرتا۔ پہلی ترجیح پر گھر ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد معاشی یا دیگر ذمہ داریاں آتی ہیں۔ باہر نکلتے ہوئے خاص نصیحت ہے کہ سج دھج کا مظاہرہ نہ کریں، یعنی ایسی سج دھج جس کی وجہ سے مردوں میں شہوانی روح جو ہے وہ دوڑے۔ یعنی آپ دیکھیں، مفسرین نے تبرج کی تفسیر بیان کی ہے کہ عورت مٹکتی ہوئی یا زینت کا اظہار کرتی ہوئی چلے جس سے مرد کی جنسی خواہش بھڑکے، ایسے باریک عریاں لباس پہنے جس سے اس کے جسم کا پردہ نہ ہو۔ وہ کوشش کرتی ہے کہ گردن، ہار، بالیاں وہ لوگوں کو دکھائے۔ مسلمان عورت زینت کی نمائش نہیں کرتی۔ زینت عورت کا حق ہے، اللہ تعالیٰ عورت کو یہ حق دیتا ہے، لیکن اس کے دائرے کا تعین کرتا ہے، حق اور ناحق کے فرق کو واضح کرتا ہے، اور واضح فرماتا ہے کہ نامحرم مردوں کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کرنا۔
عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے آداب ہیں۔ دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار کر کے نہ نکلیں، بے حجاب باہر نہ نکلیں، خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں، سادگی کے ساتھ حجاب میں اس طرح باہر نکلیں کہ نہ زینت کا اظہار ہو، نہ خوشبو یا یعنی ہو، نہ زیورات کے بجنے کی آواز ہو، نہ ناز و انداز والی چال ہو، نظروں کی اور زبان کی حفاظت ہو، اور راستے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت میں سے جو کچھ تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے نہایت باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے۔ گھروں میں فضول گپ شپ کے لیے نہیں رہنا، گھروں میں صرف سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہیں رہنا۔ گھروں میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اچھے طریقے سے یاد کرو۔ عورت نے نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے، تربیت کرنی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاکرہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو یاد رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اس وجہ سے کہ اس کو گھر کے اندر سکون کی زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اہل بیت کی پاکیزگی کے وسائل، بات میں نرمی اختیار نہ کرو، معروف بات کرو، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت اور حکمت کی باتوں کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرو۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا، نیک عمل کرنا، مردوں سے بات میں نرمی اختیار نہ کرنا، معروف بات کہنا، اپنے گھروں میں قرار سے رہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یہ یاد رکھنا۔ اور جو کام نہیں کرنے، جاہلیت کسی سج دھج دکھاتے پھرنا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ نے تیار ہونا ہوتا ہے تو کس لیے تیار ہونا ہوتا ہے؟ کہیں جانے کے لیے اور کسی کو دکھانے کے لیے۔ تو ذرا سوچتے رہیے گا اس بارے میں۔ پاکیزہ زندگی کے سارے وسائل اختیار کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ رکن نمبر 2 ہے بے مثال معاشرہ۔ رکن نمبر 2 ہے مثالی انسانوں کی خصوصیات، اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول۔ اسلامی معاشرے میں روابط کو حقیقی اصولوں پر قائم کرنے کے لیے اقدامات، آخرت کے ثواب کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں میں مساوات، یقیناً اطاعت کرنے والے مرد۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ یقیناً اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ مثالی انسانوں کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اسلام، ایمان، اطاعت، سچائی، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، پاک دامنی، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اس آیت میں وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو شخصیت کی تعمیر میں، نفس انسان کی تربیت میں اور کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان صفات کی اہمیت کی وجہ سے مردوں کے ساتھ خواتین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، عمل صالح کے اجر کے اعتبار سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں، دونوں کے لیے ایک جیسے مواقع ہیں، جنس کے اعتبار سے کوئی کمی بیشی نہیں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا بات ہے کہ قرآن میں ہمارا ذکر نہیں کیا جاتا جس طرح مردوں کا کیا جاتا ہے؟ تو مجھے اس دن آپ کی کسی چیز نے خوف زدہ نہیں کیا سوائے آپ کی ندا کے۔
جو آپ نے ممبر پر کی۔ میں اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھی، میں نے اپنے بال لپیٹے، پھر میں اپنے گھر کے حجروں میں سے ایک حجرے میں گئی اور میں نے لکڑی کے پاس اپنے کان لگا دیے۔ آپ ممبر پر فرما رہے تھے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، یہی آیت ان المسلمین والمسلمات اور آخر تک۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے خود اپنے معاملے میں اختیار ہو، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ اسلامی معاشرے کے بنیادی اصول ہیں، نیک اعمال اور اس کے اجر میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بیٹا آپ جو پیچھے لائن ہے آپ لوگ اٹھو، یہاں پہ آؤ، جگہ خالی کرو اور یہاں پہ چٹائی بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ نیک اعمال اور اس کے اجر میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو خود فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ ذرا ہر کوئی نہ بولے نا، جو کرنے والے لوگ ہیں نا وہی بس صرف کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہر کوئی بولے گا تو پھر ڈسٹربنس ہوگی نا، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اپنی بیوی اپنے پاس روکے رکھو۔ اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اب آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرو۔ چنانچہ جب زید اس سے غرض پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے غرض پوری کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت اور آپ اپنے دل میں وہ چھپاتے رہے جسے اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، زینب بنت جوہش رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ زوجناکہا کی بات ہے، یعنی متبنہ کے نکاح کی حرمت کو باطل کرنے کے لیے ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ متبنہ کا مطلب کیا ہے؟ منہ بولا بیٹا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دوسری ازواج پر فخر کیا کرتی تھیں۔ وہ فرمایا کرتی تھیں، تمہاری شادی تو تمہارے گھر والوں نے کی اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی۔ نبی پر اس میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرض کر دیا۔ یہی ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے اندازے کے مطابق طے کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکأن اللہ بکل شیء علیما وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی بیٹے کا باپ نہیں بنایا۔ مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے لیکن انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے بعد آنے والے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسی ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اسے ہر لحاظ سے بڑا خوبصورت بنایا، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ اس گھر کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو سنو، میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30
جھوٹے ہوں گے اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، سچائی کی روش اختیار کرنا، صبر کرنا، خشوع اختیار کرنا، صدقہ دینا، روزے رکھنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا، لوگوں سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد اپنے معاملے میں اختیار سمجھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے مثالی انسانوں کی خصوصیات تک اپنانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 بے مثال تعلقات۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کا بندے سے تعلق، فرشتوں کا اہل ذکر سے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں سے تعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض ادا کرنے کے لیے ہدایات، ازواج مطہرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ٹوٹ جائے تو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، صبح و شام کی تسبیح کی فضیلت، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے محفل میں یاد کرتا ہوں جو اس کی محفل سے بہتر ہوتی ہے۔ وہی ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، اور وہی ہے جو مومنوں پر ہمیشہ سے نہایت رحم والا ہے۔ ان کی دعا جس دن وہ ان سے ملیں گے سلام ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، صبح و شام تسبیح کرنا، رحمت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ملاقات کے دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بڑا باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ستانے کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ صحبت سے پہلے طلاق پر عدت نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں اس سے پہلے ہی طلاق دے دو کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کا تم شمار کرو، چنانچہ انہیں کچھ سر و سامان دے دو اور انہیں رخصت کر دو، اچھے انداز سے رخصت کرنا۔ تعلق ٹوٹ جائے تو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی تو کوئی عدت نہیں، کچھ سامان دے کر رخصت کرو اگر مہر مقرر نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال عورتیں: اے نبی یقیناً ہم نے آپ پر آپ کی وہ بیویاں حلال کر دیں جن کے مہر آپ ادا کر چکے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ ہے، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ پر آپ پر لوٹا کر لایا ہے، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورتیں کہ اگر اپنا آپ نبی کے لیے ہبہ کر دیں، اور اگر نبی اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کر لے دیگر مومنوں کے سوا، یہ خالصتاً آپ کے لیے ہے۔ یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو ان پر فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج کے معاملے میں باری مقرر کرنا واجب نہیں۔ آپ ان بیویوں میں سے جس کو چاہیں الگ کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دے دیں، اور جس کو آپ اپنے پاس طلب کریں ان میں سے جنہیں آپ نے الگ کر دیا تھا تو بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کریں، اور سب اس پر راضی رہیں جو بھی آپ ان سب کو دیں، اور جو بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، بڑے حلم والا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر ازواج مطہرات میں سے کسی کی باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتے تو جن کی باری ہوتی اس سے اجازت لیتے تھے. اور معاذہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ایسی صورت میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی تھیں؟ انہوں نے فرمایا میں تو یہ عرض کر دیتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اجازت آپ مجھ سے لے رہے ہیں تو میں تو اپنی باری کا کسی دوسرے پر ایثار نہیں کر سکتی. اس کے بعد اور عورتیں آپ پر حلال نہیں اور نہ ہی آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لا سکتے ہیں اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا لگے سوائے ان کے جن کا مالک آپ کا دایاں ہاتھ بنے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. تو اللہ تعالیٰ کامل علم رکھنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، وہ سارے امور کا علم رکھتا ہے، وہ سب امور کا نگہبان ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، صبح و شام تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، مومنوں کو خوشخبری دینا، برے انجام سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، کافر اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا، کافر اور منافقوں کی ستانے کی پرواہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. رکو نمبر 4 مثالی گھرانے سے مسلمانوں کے تعلقات. اس رکو کے مین پوائنٹ سے مثالی گھرانے میں داخلہ، بے قصور اذیت دینے والے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کا انجام. بلا اجازت نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس حال میں کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر آ جاؤ. پھر جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں دل لگانے والے نہ بنو، یقیناً یہ بات نبی کو اذیت دیتی ہے، پھر وہ تم سے شرم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے بھی نکاح کرو، یقیناً یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. یہ آیت حجاب کے نام سے مشہور ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم اتارا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت یعنی آیت پردہ کی شان نزول کے متعلق سب سے زیادہ میں جانتا ہوں جب سیدنا زینب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور وہ آپ کے ساتھ ان کے گھر میں تھیں تو آپ نے کھانا تیار کروایا اور قوم کو بلایا. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے پھر اندر آتے تاکہ لوگ اٹھ کے چلے جائیں، لیکن لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کے کہ جب کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، ایسے کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو. اللہ تعالیٰ کے ارشاد میوں ورائی حجاب تک، اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا تم کس کو چھپاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کن رشتہ داروں سے پردہ نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ان عورتوں پر سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، ان کے باپوں کے بارے میں اور نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں اور نہ اپنی عورتوں کے بارے میں اور نہ اپنے غلاموں کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح شاہد ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا. درود کی فضیلت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے چہرے پر خوشی تھی. ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے پر خوشی پاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور بولا اے محمد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم خوش نہیں ہوتے
جو تم پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجوں گا، اور جو تم پر ایک بار سلام کرے گا میں اس پر 10 بار سلام کروں گا۔ بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کام نئے کام ہیں۔ معذرت خواہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کام نئے کام ہیں، اور ہر نئے کام کو نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ پڑھیں درود تنجینہ اور آگ کا سودا کر لیں۔ حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ خود ساختہ درود جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ انہوں نے کوئی گناہ کمایا ہو، تو بلا شبہ انہوں نے بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ کرنے والے کام ہیں بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہونا، پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور جو کام نہیں کرنے باتوں میں دل لگانے والے بننا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا، مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دینا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں گھروں کے اندر داخلہ کے ضابطوں کی پابندی کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو روٹین میں لانے کے لیے صبح شام کم از کم 10 دفعہ ضرور درود بھیجنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 5 معاشرے کی پاکیزگی کے لیے کیے جانے والے اقدامات۔ رکو نمبر 5 کے مین پوائنٹس ہیں حجاب حفاظت ہے، منافقین کو وارننگ، قیامت قائم ہوگی۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے آپ کہہ دیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ کیا کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو اذیت نہ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی تمام مومن عورتوں کو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت صرف ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ تمام عورت کے لیے۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور یہ وہ چادر ہے جسے عورت اپنی قمیص اور دوپٹے کے اوپر اوڑھتی ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سر اور چہروں کے اوپر جلباب یعنی چادر سے ڈھانپیں اور ایک آنکھ کھلی رکھیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ آزاد ہیں۔ امام قرطبی اس آیت مبارک کی تفسیر میں لکھتے ہیں چونکہ عرب خواتین میں دور جاہلیت کا کچھ چھچورا پن باقی تھا اور وہ لونڈیوں کی طرح اپنے چہروں کو کھلا رکھتی تھیں، اور ان کا یہ فعل مردوں کے ان کی طرف دیکھنے اور ان کے حوالے سے منتشر خیالی کا باعث بن رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ ان کو اپنے اوپر چادروں کو لٹکانے کا حکم دیں جب بھی وہ اپنی ضرورت کے تحت باہر نکلنے کا ارادہ کریں۔ امام ابن کثیر اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سلمانی سے اللہ تعالیٰ کے قول یدنین علیہن من جلابیبہن کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس آیت کی عملی تفسیر بتاتے ہوئے اپنا چہرہ اور سر ڈھانپ لیا اور اپنی بائیں آنکھ کو ظاہر کیا۔ یہ آیت مبارکہ امہات المومنین بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمان عورتوں کے لیے چہرہ چھپانے کے حکم کا واجب ہونا ثابت کر رہی ہے۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے ساتھ ساتھ عام اہل ایمان عورتوں نے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مسلمان عورتوں کا یہ عمل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس آیت مبارکہ کے احکامات ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے علاوہ عام مسلمان عورتوں کو بھی شامل ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
ہم اپنے چہروں کو لوگوں سے ڈھانپ لیتی تھیں اور اس سے پہلے احرام کی حالت میں کنگھی بھی کر لیا کرتی تھیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے اور ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تھیں، پس جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم اپنے جلباب اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا لیتی تھیں، اور جب وہ قافلے آگے گزر جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول دیتی تھیں۔ یہ حج کی بات ہے کہ حج میں چہرہ اگر کھولتی تھیں، لیکن اب کیا ہے، اب تو یہ بات نہیں ہو سکتی تھی، اب تو چاروں طرف ہی مرد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور حالت احرام میں کوئی عورت نقاب نہ اوڑھے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نقاب اور دستانے پہننا ان عورتوں میں معروف تھا جو کہ حالت احرام میں نہ ہوتی تھیں، اور یہ فعل اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اپنے چہروں اور ہاتھوں کو ڈھانپے۔ پردہ ایمان کی دلیل ہے، حیا ایمان سے ہے، ایمان جنت میں جانے کا سبب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ تو پردے کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ پردے میں پاک دامنی کی علامت ہے، پردے میں پاکیزگی اور طہارت ہے، پردے میں تقوی کی علامت ہے، پردے میں شرم و حیا کی دلیل ہے۔ حیا اور ایمان دونوں جڑے گئے ہیں، دونوں میں سے ایک اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے، یعنی حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ حجاب کیا ہے؟ حجاب آڑ ہے، پردہ ہے، روکنے والی چیز ہے۔ یہ دو چیزوں میں حائل ہونے والی چیز ہے۔ حجاب کن دو چیزوں میں حائل ہونے والا ہے؟ حجاب کس سے روکنے والا ہے؟ حجاب آپ کے اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ نہیں، حجاب تو آپ کے اور لوگوں کی برائی کے درمیان رکاوٹ ہے۔ حجاب جبر نہیں، آزادی ہے۔ حجاب آزادی ہے ان نظروں سے جن میں حیا نہیں، جو آپ کی طرف بری نیت سے اٹھتی ہیں۔ حجاب ایک لائف سٹائل ہے۔ حجاب محض ایک کپڑا نہیں ہے جس سے عورت خود کو چھپاتی ہے، اس کے سوچنے کا انداز حجاب میں، اس کی گفتگو حجاب میں، اس کی نظر حجاب میں، اس کا چلنا پھرنا بھی حجاب میں۔ حجاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مومن لڑکی اور عورت پر عائد کردہ فریضہ ہے۔ یہ حکم جب دیا گیا تو صرف ازواج مطہرات کو نہیں دیا گیا بلکہ تمام مومن خواتین کو بھی دیا گیا۔ حجاب کا حکم انسان کے پیدا کرنے والے کی جانب سے ہے، تمام انسانوں کی نفسیات اور ان کے حالات و واقعات سے واقف ہے۔ اس نے مردوں اور عورتوں کے بالکل صحیح کام کرنے کے لیے اور صحیح طریقے زندگی کے لیے حجاب کو ضروری قرار دیا ہے۔ حجاب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کو ہر مومنہ نے ماننا ہے۔ حجاب سے عورت کی حفاظت ہوتی ہے اور عورت ترقی کرتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے حجاب سے، اور حیا چھلکتی ہے حجاب کے ذریعے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا حکم ہے۔ یہ انسانی زندگی کا سکون ہے، خواتین کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، یہ دنیا میں حیا کے لیے رب کی بہت بڑی رحمت ہے۔ حجاب ہی ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کا ذریعہ بنتا ہے اور عورت کو معاشرتی تعمیر میں بھرپور کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ حجاب دراصل حفاظت ہے۔ ہر پھل سبزی پر ایک محافظ ہوتا ہے جو اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ بغیر چھلکے کے پھل ملیں اور آپ حفظان صحت کے اصولوں کو جانتے ہو تو آپ ایسے پھل استعمال کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ حجاب تو حسن کی حفاظت کرتا ہے۔ کیا یہ قیمتی چیز کی حفاظت نہیں کی جاتی؟ کون ہے جو اپنا سرمایہ، اپنی رقم، اپنی چیک بک، اپنی جیولری کی حفاظت کرنا نہیں جانتا؟ ہر قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ رب العزت نے عورت کو قیمتی بنایا ہے، وہ ہیروں اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے۔ حجاب عورت کا حق ہے، حجاب عورت کی زندگی ہے، حجاب عورت کے لیے رب العزت کی پسند ہے۔ اگر آپ کی تہذیب میں کوئی عورت یہ حق رکھتی ہے کہ اپنے بدن کو سب کے سامنے کھول دے، تو آپ عورت کو حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکے؟ حجاب کس کے لیے کرنا ہے؟ مسلمان لڑکی، مسلمان عورت اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب کرتی ہے۔ ہر مسلمان لڑکی اور مسلمان عورت کو سوچنا چاہیے، اگر میں نے لوگوں کی پرواہ کی، اگر میں نے یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں کو بڑا مقام دوں گی۔ پھر جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی تو کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ میں نے اکیلے ہی اپنے رب کے سامنے آمنا سامنا ہے جو سب سے بڑا ہے، پھر میں دنیا میں لوگوں کی پرواہ کیوں کروں؟ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہ حشر کے میدان میں ہمارے بارے میں پرواہ بھی نہیں کریں گے۔
ان لوگوں کی خاطر اسلام پر عمل پیرا ہونے کو چھوڑنا جو کہ اس دنیا میں ان حالات میں بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ آئندہ کریں گے، نہ آخرت میں وہ ہمارے کام آئیں گے، اس سوچ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، حق اور انصاف پر مبنی طرز عمل نہیں ہے، یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ اس انداز سے سوچنے کے بعد آپ کو یقین آ جائے گا کہ حجاب میرے اور میرے رب کے درمیان کا معاملہ ہے۔ کیا حجاب بوجھ ہے؟ بوجھ نہیں، نعمت ہے۔ رب العزت نے فرمایا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بدتر ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور جو ہم نہیں جانتے وہ ان معاملات کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب کو فرض قرار دیا ہے، وہ آپ سے محبت رکھتا ہے، وہ آپ کے مکمل حفاظت کرنا چاہتا ہے، آپ کی سلامتی، عافیت اور خوش بختی چاہتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ آپ کو یقین آئے گا کہ حجاب زندگی سے لطف اندوز ہونے سے نہیں روکتا، حجاب تو سکون اور عافیت میں لے جاتا ہے، حجاب تو بے پرواہ کرتا ہے، حجاب تو مسائل سے بچاتا ہے، حجاب تو اللہ تعالیٰ کی اسلام کی حدود میں لے آتا ہے، اور حجاب تو رب کی رضا کے ساتھ آخرت کی کامیابی کی امید دلاتا ہے۔ کیا حجاب عورت کے راستے کی رکاوٹ ہے؟ حجاب عورت کے راستے کی رکاوٹ نہیں۔ حجاب کے حوالے سے دنیا میں جتنے شبہات پیدا کیے گئے ان میں سب سے بڑا شبہ یہ ہے کہ حجاب کے ساتھ عورت وہ معاشی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتی جن کے لیے وہ مجبور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے مجبور کس نے کیا؟ وہ کیوں مجبور ہو گئی؟ کیوں زمانے میں اس کا کردار، اس کی ذمہ داریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی؟ اللہ پاک نے تو اسے یہ ذمہ داریاں نہیں دی تھی، لیکن عورت کو گھر سے باہر لانے کے لیے، سستے معاشی کارکن حاصل کرنے کے لیے اور سوسائٹی کے اندر ہیجان پیدا کرنے کے لیے، ایک شہوانی رو دوڑانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ عورت کسی نہ کسی طرح سے گھر سے باہر آئے۔ جب وہ گھر سے باہر آتی ہے تو ابلیس اسے طاقتا ہے، اور ابلیس جس کو طاقتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی حسن معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ عورت کے لیے رب العزت نے حجاب کا اصول رکھا ہے تاکہ جب وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنی حفاظت کر سکے۔ یہ حجاب اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں، یہ تو ترقی اور عزت کی ضمانت ہے، کیونکہ عورت کو حجاب کی وجہ سے تحفظ حاصل ہوتا ہے، اور حجاب کی وجہ سے اسے اپنے صحیح پوٹینشیل کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج دنیا کی انٹلیکچوئل خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے چہرے کو نہ دیکھو، ہماری پوٹینشیل کو دیکھو، کیونکہ ہمارے اندر جو پوٹینشیل ہے وہ ہمارے چہرے پر آپ کی نظروں کی وجہ سے گم ہو جاتا ہے۔ آپ ہمارے وجود کو دیکھنا چاہتے ہو، ہمارے اصل پوٹینشیل کو دیکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت اپنے اندر اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پوٹینشیل کا اظہار نہیں کر پاتی۔ جب نظریں اس کے وجود پر لگ جاتی ہیں، عورت حجاب کے بغیر اس طرح سے پورے اعتماد انداز میں کام نہیں کر پاتی جس طرح سے حجاب کے اندر وہ اعتماد سے کام کر سکتی ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بہت بولڈ خاتون بھی ہو وہ بھی حجاب پہننے کا تجربہ کر کے دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے سے کئی گنا زیادہ اعتماد سے کام کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ کیا آپ اپنے رب کے لیے حجاب کریں گے؟ کیا آپ اپنے رب کا حکم مانیں گی؟ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا حجاب آپ کو دنیا کو ایکسپلور کرنے سے روکتا ہے تو رکیے اور سوچئے، حجاب تو سب سے زیادہ پاورفل بنانے والا لباس ہے۔ یہ موسٹ امپاورنگ گارمنٹس ہے، یعنی آپ کو سب سے زیادہ جو ہے حجاب ہی ہے جو کہ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ حجاب کی کافی صورتیں، صرف سر ڈھانپنا حجاب نہیں، صرف سینے پر دوپٹہ لینا حجاب نہیں، سر پر 3 یا 4 انچ کا کوئی بینڈ رکھ لیا تو یہ حجاب نہیں۔ اگر لباس اتنا ڈھیلا ڈھالا ہے جس کی وجہ سے جسم کی ساکھ نظر نہیں آتی، یہ بھی حجاب نہیں۔ حجاب کی حقیقی صورت جلباب ہے۔ جلباب اوپر کی چادر ہے جو نیچے کے شلوار قمیض یا نیچے کے لباس کے اوپر پہنی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادر کے پلو لٹکا لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شلوار قمیض کے اوپر عبایا، یہ چادر اوڑھنی ہے۔ جلابیب جلباب کی جمع ہے، اور جلباب ایسی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہے، جس میں سے پاؤں نظر نہیں آتے، پاؤں بھی چھپ جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی چادر ہے جو پاؤں تک جاتی ہے، پاؤں سے اٹھتی ہوئی نہیں ہوتی۔ آیت میں جو پلو لٹکانے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے چہرہ ڈھانپنا ہے۔
حجاب کی شرائط ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے 8 شرائط پیش کیے ہیں۔ پورے بدن کو چھپانا الا یہ کہ جو مستثنیٰ کیا گیا ہو۔ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو قدموں سمیت پورے جسم کو چھپا لے۔ حجاب ایسا استعمال نہ کیا جائے جو زینت کا باعث ہو۔ ایسا باریک کپڑا نہ ہو جس سے بدن چھلکے۔ حجاب کشادہ ہو، تنگ نہ ہو۔ خوشبو میں بسا ہوا حجاب، عبایا، چادر، جلباب استعمال نہیں کرے گی، یعنی خوشبو میں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مرد کے مشابہ نہ ہو، کافر عورتوں کے مشابہ بھی نہ ہو، شہرت کا لباس نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جب حجاب کا حکم دیا تو قریبی رشتہ داروں کو ایک فہرست بھی بیان کر دی کہ جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں سورہ نور میں یہ بات ہم نے دیکھی تھی پہلے، اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں، جن سے پردہ کرنا ضروری نہیں۔ کون ہے وہ؟ شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، عورتیں، غلام، ایسے مرد جو شہوت نہ رکھتے ہوں، کم سن بچے جو عورتوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں۔ چہرے کا پردہ واجب ہے یا مستحب؟ علماء کا اس پر اتفاق ہے، اگر چہرے اور ہاتھوں میں زینت ہو تو اس کو چھپانا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر عورت نے میک اپ کیا ہو یا ہاتھوں میں سونے کی کوئی چیز پہنی ہو تو پھر اس پر ہاتھ چھپانا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کا ڈھانپنا فتنے کی صورت میں واجب ہوگا، جہاں فتنہ پھیلنے کا ڈر ہے تو وہاں پر اس کا ہاتھوں کا اور چہرے کا ڈھانپنا بھی واجب ہو جائے گا۔ علماء اہل سنت میں سے کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ عورت کے لیے اپنا چہرہ کھلا رکھنا واجب یا افضل ہے۔ تمام علماء اس بات کے قائل ہیں کہ کم از کم چہرے کا پردہ مستحب ضرور ہے۔ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں رب العزت نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں۔ مسلمان عورتوں اور ازواج مطہرات کے حجاب میں فرق نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمان عورتوں اور ازواج مطہرات سب کو ایک ہی حکم دیا گیا۔ ازواج مطہرات کے حجاب میں چہرے کا پردہ واجب ہے۔ ازواج مطہرات کو اسی آیت احزاب میں حجاب کا حکم دیا گیا، ان کے لیے چہرے کا پردہ واجب تھا۔ اس آیت میں نساء المومنین کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے اور اس میں ساری مومن عورتیں شامل ہیں۔ اگر ازواج مطہرات کے لیے چہرے کا پردہ واجب ہے تو عام عورتوں کے لیے بدرجہ زیادہ واجب ہے۔ ان دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ عورت پر پردہ اور چہرے کو چھپانا واجب ہے۔ جن علماء نے کہا کہ چہرہ کھلا جا سکتا ہے انہوں نے بھی اسے افضل قرار نہیں دیا۔ کم از کم سب نے چہرے کو چھپانا مستحب ضرور سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فہم نصیب کرے اور ہمیں حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اگر منافقین اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور مدینہ میں افواہیں پھیلانے والے باز نہ آئے، ہم آپ کو لازماً ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کی ہمسائیگی میں بہت ہی کم رہیں گے۔ لعنت کیے ہوئے ہوں گے جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، پکڑے جائیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، بری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ان لوگوں میں جو اس سے پہلے گزرے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے، شاید کہ قیامت قریب ہی ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ نہ وہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹائے پلٹائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے چہروں کو آگ پر الٹنے پلٹنے کا ذکر انسانوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کیا ہے کہ جو چہرے انہیں عزیز ہیں وہ پہچان ہی ختم کر دی جائے گی۔ پھر ان چہروں کی خاطر رب کے احکامات سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ چہرے کے پردے کے احکامات کو قبول کرنے سے بھی خواتین گریز کر پاتی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر الٹنے پلٹنے کے منظر سے اپنے حکم کی اتباع کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اور کہیں گے اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب،
انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔ قیامت قائم ہوگی۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ آپ کہہ دو اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ پچھتائیں گے کاش اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، یعنی جب آئے گا وہ دن تو کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس روز وہ آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اعتراف کریں گے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی انہوں نے بھٹکا دیا، دعا کریں گے اے رب انہیں دوہرا عذاب دے اور ان پر بھاری لعنت کر۔ کرنے والے کام ہے حجاب کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، افواہیں پھیلانا، کفر کرنا، راستے سے بھٹکنا، سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے حجاب کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 6، انسان جو راستہ اختیار کرتا ہے اس پر جزا سزا ہے۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں ایمان کا راستہ، امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک ثابت کر دیا ان باتوں سے جو انہوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت مرتبے والا تھا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سیدھی بات کہو۔ سیدھی بات سے مراد وہ سچی بات ہے جو عین حقیقت کے مطابق ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے، وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور کبھی بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات منہ سے نکال دیتا ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ دوزخ میں جا گر دیتا ہے۔ وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑا ہی ظالم بہت جاہل ہے۔ امانت سے کیا مراد ہے؟ شرعی احکامات، فرائض اور واجبات میں ہیں جن کو ادا کرنے سے ثواب اور ادا نہ کرنے سے عذاب ہوگا۔ ارادے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اطاعت کی ذمہ داریاں اٹھانا، اپنے میلانات اور خواہشات پر قابو پانا۔ امانت ذاتی ارادے اور اختیار سے اپنے افعال کو سر انجام دینا اور اپنے اعمال اور افعال کا ذمہ دار ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے، انسان نے اٹھا لیا، سب نے اٹھانے کے لیے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کے سامنے جب امانت اسی شرط کے ساتھ پیش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر کے اس کا بار اٹھا لیا۔ اب لوگ امانت کو اٹھانے، اس کو قائم رکھنے نہ رکھنے کے بارے میں 3 قسموں میں منقسم ہوئے۔ منافق جو ظاہری طور پر امانت کو قائم رکھتے ہیں لیکن اندر سے ضائع کرتے ہیں، مشرک جنہوں نے مکمل طور پر امانت ضائع کر دی، اور مومن جنہوں نے ہر لحاظ سے امانت کو قائم رکھا، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو عذاب دے، مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، سیدھی بات کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، توبہ کرنا۔ جو کام نہیں کرنے ہیں، رسول کو اذیت دینا، ظالم بننا، جاہل بننا، منافقت اختیار کرنا، شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے اور بار امانت کو اٹھانے کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ہماری سورہ احزاب مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذرے ذرے پر محیط ہے۔ 7واں رکوع ہے، اس کے مین پوائنٹس ہیں، حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، انسان کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، کتاب حق ہے، وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ سب اسی کا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہی کمال حکمت والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہی نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں جو کچھ ہے سب اس کی خبر میں ہے، کسی چیز سے وہ بے خبر نہیں۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ہم اپنے وجود کی ہی خبر رکھ سکیں۔ مثال کے طور پر ہمارا دل بھی ہماری ملکیت میں نہیں ہے، دل میں آنے والا خیال بھی اسی کے علم میں ہے۔ وہ کتنا باریک بین ہے، وہ ایسا باخبر ہے جو کمال حکمت والا ہے۔ اس کا فیصلہ خواہ کسی انسان کے بارے میں ہو یا حیوان کے بارے میں، خواہ کسی ستارے یا سیارے کے بارے میں ہو، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ قیامت ضرور آئے گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیں کہ کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے عالم الغیب رب کی، وہ تم پر ضرور آئے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، اور نہ ذرے سے چھوٹی اور نہ ہی اس سے بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ جو رب ذرے جتنی چیز پر نظر رکھتا ہو وہ ہمارے اعمال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری ہر سوچ کا احاطہ کر رہا ہے۔ انسان بدگمان کیوں ہوتے ہیں، برے خیالات دل میں کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس بات کا یقین نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ دل میں پیدا ہونے والے خیال کو جانتا ہے اور اس کا حساب لے گا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں کہ آنکھ کا یہ دیکھنا رب سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ انسان کے اندر تبدیلی اس کا یقین ہے، یقین کے ساتھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل سے وہ باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے اور اس نے حساب کتاب لینا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے انسان کے دل میں خوف آتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو حشر کے میدان میں حاضر کر کے دیکھے کہ میں اپنے رب کے سامنے ہوں، مجھے پوچھا جا رہا ہے، ایسا کیوں کیا؟ اس تصور کے ساتھ انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا، جو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ یہ خوف کا پھل ہے، خوف کا سودا کر لیں، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھیں، یہ سب سے قیمتی متاع ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے رویوں میں تبدیلی آتی ہے۔ دل جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے، اپنے رب کے ذات کے تعلق کے لیے کھلتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جو دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے۔ پھر انسان کو چیزیں صاف صاف نظر آنے لگتی ہیں، پھر انسان حق اور باطل کو پہچان لیتا ہے، پھر یقین کے ساتھ جنت کا سفر طے کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور باوقار رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں کوشش کی اس حال میں کہ نیچا دکھانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، پھر بھی اگر دل کی مرضی کچھ اور ہے اور انسان اس کو ترجیح دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں اپنے کلام کو اہمیت دیتا ہے۔ اور جن کو علم دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے رب کی جناب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ اس کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب پر غالب تمام خوبیوں والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی نہ بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا، تو بلا شبہ تم یقیناً نئی تخلیق میں ہوگے۔ کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے یا اس کو جنون ہے؟ بلکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے آگے اور اپنے پیچھے سے آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا؟ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے ٹکڑے ان پر گرا دیں، یقیناً اس میں ضرور ہر اس بندے کے لیے یہ ایک نشانی ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ آسمان جو صحیح نظر آتا ہے، کیا آسمان بنانے والا ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان کو گرا نہیں سکتا؟ جس نے اسے اپنے ہاتھ بنایا تھا وہ اس کو ختم کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ کرنے والے کام ہیں نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا۔
وہ کام نہیں کرنے، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، آخرت پر یقین نہ رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے کتاب کا علم سیکھنا ہے کہ سیدھے راستے پر چلانے والی ہے یہ کتاب انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 8 اقوام کے عروج اور زوال میں شکر اور سرکشی کا کردار۔ رکن نمبر 8 کے مین پوائنٹ شکر کی مثالیں، سرکشی کی مثال قوم سبا۔ اور یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی جانب سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اور پرندوں اس کے ساتھ تسبیح دہراؤ، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا یہ کہ تم کشادہ زریں پہناؤ اور کڑیاں جوڑنے میں اندازہ رکھو اور نیک کام کیا کرو، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو خوب دیکھنے والا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا، اس کا صبح کو چلنا 1 مہینے کا اور اس کا شام کو چلنا بھی 1 ماہ کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا۔ اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا ہم اسے بھڑکتی آگ کا کچھ عذاب چکھاتے وہ اس کے لیے تیار کر دیتے تھے جو وہ چاہتا، عالی شان عمارتیں اور مجسمے اور حوض نما لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو، اور میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کیا تو کسی چیز نے اس کو اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے یعنی دیمک نے جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پھر جب سلیمان گر پڑا تو جنوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ غیب کو جانتے تو ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ بلا شبہ یقیناً سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی موجود تھی، دائیں اور بائیں 2 باغ تھے، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر ہے، وہ رب ہے بے حد بخشنے والا ہے۔ قوم سبا کی ناشکری اور سیلاب کی آمد، پھر بھی وہ منہ موڑ گئے، چنانچہ ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے انہیں 2 ایسے باغ دیے جو بدمزہ پھلوں اور جھاؤں کے درختوں اور تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ ناشکری کی سزا، یہ ہم نے انہیں اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے ناشکری کی تھی، اور یہ بدلہ ہم نہیں دیتے مگر جو بہت ناشکرا ہو۔ اور ہم نے ان کے اور ان کے بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نظر آنے والی بستیاں بنا دی تھیں، اور ہم نے ان میں چلنے کا اندازہ مقرر کر دیا تھا، ان میں رات دن امن کے ساتھ چلتے پھرتے رہو۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے، اور انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو اہل ایمان کے گروہ کے سوا ان سب نے اس کا پیچھا کیا، اور ابلیس کا ان پر کوئی غلبہ نہ تھا مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ ان میں سے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ کرنے والے کام ہیں اچھے عمل کرنا، شکر گزاری کے طور پر عمل کرنا، صبر کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کرنا، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنا، ناشکری کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، شیطان کی پیروی کرنا، آخرت کی طرف سے شک میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 9 مشرکین پر اتمام حجت۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، ان سے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سچا معبود ہے، آپ کہہ دیں پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کے بارے میں تم نے گمان کیا ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے پاس کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا، وہ کہیں گے حق، اور وہ سب سے بلند بہت بڑا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ، اور بے شک ہم یا تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بہت اونچا ہے، سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے یوں اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے شیطان کی جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیطان ایک دوسرے کے اوپر ایک رہتے ہیں۔ پھر وہ شیاطین کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور اوپر نیچے والے کو بتاتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں آگ کا گولا انہیں آ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ ایک بات جب اس کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا اسی طرح ہم نے فلاں دن کاہن نے نہیں کہا تھا؟ اسی طرح ایک کلمے کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، کاہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ جو جرم ہم نے کیا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں مجھے دکھاؤ جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک بنا کر اس کے ساتھ ملایا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہر سیاہ و سرخ یعنی جن و انس یا عرب و عجم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیں کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے تم ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ ہی آگے بڑھ سکو گے۔ کرنے والے کام ہے حق پر ہونا، خوشخبریاں دینا، انجام سے ڈرانا، فیصلے کے دن پر یقین رکھنا، اور جو کام نہیں کرنے کھلی گمراہی میں ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں قرآن حکیم سے مخالفین کو دلائل دینے سیکھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 10، کاش آپ مشرکین کا انجام دیکھ لو۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں، کاش آپ دیکھ لیں، خوشحال لوگوں کا رد عمل، کافر قرآن اور آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب ظالموں کو ان کے رب کے پاس کھڑا کیا گیا ہو اور ان میں سے ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا۔ جو لوگ کمزور سمجھے گئے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان والے ہوتے۔ سردار جواب دیں گے جو لوگ بڑے بنتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے کہ جو کمزور سمجھے گئے، کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے، بلکہ دن رات کی مکاری تھی جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کریں اور اس کے ساتھ شریک بنائیں، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے جب کہ وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، یقیناً ہم اس کا کفر کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور وہ تنگ بھی کر دیتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رزق تو سب کو ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کسی کا وسیع رزق رکھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اس رکوع کے کرنے والے کام قرآن مجید پر ایمان لانا، اور جو کام نہیں کرنے کفر کرنا، قرآن پر ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دینا، علم نہ رکھنا۔
کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو دل سے ماننا ہے اور ہر حکم پر عمل پیرا ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 11، قبولیت وحی کے راستے کی نفسیاتی رکاوٹیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں مال اور اولاد، حشر کے میدان میں قرآن سن کر مشرکین کا رویہ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں ہیں جو تمہیں ہمارے قرب میں نزدیک کر دیں مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل کی بنا پر ان کی دگنی جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں پرامن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب کا ذریعہ مال اور اولاد نہیں ہے بلکہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو بس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ حقیقت میں انسان کو مال تب فائدہ دیتا ہے جب وہ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو تو میں تم پر خرچ کروں گا، اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ نیچا دکھانے والے ہیں، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے بلا شبہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو بس وہی اس کا بدلہ بھی دیتا ہے اور وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر وہ فرشتوں سے کہے گا، کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات، ان کے بجائے آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر ہی انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ چنانچہ آج تم میں سے کوئی نہ ایک دوسرے کے لیے دفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نقصان کا، اور ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منظر میں لے جا کر ہمیں شعور دلایا ہے کہ دیکھو کوئی کسی کے لیے نفع کا مالک نہیں ہے، کوئی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیکھو آج جھٹلانے کی وجہ سے آگ کے عذاب کا مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ کافروں کا رسولوں پر الزام، اور جب ہماری واضح آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی ہی تو ہے جو ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں ان سے روک دے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محض ایک من گھڑت جھوٹ ہے۔ اور ان لوگوں نے حق کے بارے میں کہا جنہوں نے کفر کیا جب وہ ان کے سامنے آیا کہ یہ محض ایک کھلا جادو ہے، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا۔ رسولوں کو جھٹلانے والوں پر عذاب آتا ہے، اور ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ کرنے والے کام ہیں اس رکوع میں ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، شیطان کی عبادت کرنا، ایمان نہ لانا، حق کو باطل ثابت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے قبولیت وحی کے راستے میں آنے والی نفسیاتی رکاوٹوں سے انسانوں کو نکالنا سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 12 ہے، دائمی اسلام میں کیا نقص ہے کہ تم جھٹلاتے ہو۔ رکوع نمبر 12 کے مین پوائنٹس ہیں، حق کو آزاد ہو کر سوچو اور اس کی قدر معلوم کرو، وہ پکڑے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون نہیں ہے، آپ کہہ دیں کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے 2 اور 1 کھڑے ہو جاؤ، پھر غور کرو کیا تمہارے ساتھی کو کوئی جنون ہے، وہ تو محض ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ میں تبلیغ کرنے پر تم سے مزدوری طلب نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیں کہ میں تم سے جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے، میرا اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، آپ کہہ دیں کہ یقیناً میرا رب حق یعنی دل میں ڈالتا ہے، وہ سب غیبوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، آپ کہہ دیں کہ حق آگے اور باطل نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ وہ اعادہ کر سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ کی چاروں طرف 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے۔
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور جھوٹ نابود ہو گیا، بے شک جھوٹ نابود ہونے والا ہی تھا، حق آ گیا ہے اور باطل نہ آغاز کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اعادہ کر سکتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو اپنی جان پر ہی گمراہ ہوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی تو اس کی وجہ سے جو میرا رب میری طرف وہی بھیجتا ہے وہی بلا شبہ وہ کچھ سننے والا قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے پھر بچ کر بھاگ نہ سکیں گے اور وہ قریب کی جگہ سے پکڑے جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ دور کی جگہ سے ان کے لیے ایمان کو حاصل کرنا کہاں ممکن ہے، حالانکہ یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا اور وہ بن دیکھے دور کی جگہ سے پھینکتے رہے ہیں، اور اس چیز کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جن کی وہ تمنا کر رہے ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، بلا شبہ وہ بے چین کرنے والے شک میں تھے۔ قیامت کے دن کافروں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ ایمان قبول کر لیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، لیکن ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ کرنے والے کام ہے ہدایت پر ہونا اور جن کاموں سے رکنا ہے انکار کرنا، دھوکے والے شک میں پڑنا، آخرت پر یقین نہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے دین کی ایک ایک بات کو، ایک ایک حکم کو آزادی سے سوچ کر، مل کر، دماغ لڑا کر، قدر معلوم کر کے قبول کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں ہماری سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ فاطر، سورہ فاطر مکی صورت ہے، 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ رکوع نمبر 13 اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وحی بھیجتا ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جو 2 3 اور 4 پروں والے ہیں، وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ ہر چیز کا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، وہ اپنی رحمت کی بنا پر عطا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان اس کی رحمت کو محسوس کرے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے، اور سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اے لوگوں یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے، اور نہ ہی اس کے بارے میں، یعنی ابلیس انسان کو اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈالتا ہے، اس لیے رب سوال کرتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ ابلیس انسان کے دنیا کی زندگی میں الجھا دیتا ہے اور آخرت کی نعمتوں سے غافل کر دیتا ہے، اور اس طرح عارضی دنیا کا قیدی بناتا ہے اور آخرت کے لیے عمل کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم دشمن بنا لو اسے، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرنا، شیطان کو اپنا دشمن بنانا، نیک عمل کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، بہکاوے میں آنا، رسولوں کو جھٹلانا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 14 دلائل ایمان، اس رکوع کے مین پوائنٹ سے ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، پہلی دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل، چوتھی دلیل اور پانچویں دلیل۔ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے،
اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ بعض بادل موت کی دلیل، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر ہم اسے ایک بے آباد علاقے کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں، جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو عزت کا ارادہ رکھتا ہو تو عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے، اور جو لوگ برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں خود ہی غارت ہو کر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، نیکی کا حکم دینا، پاکیزہ بات، برائی سے روکنا، سب پاکیزہ کلمات ہیں۔ کلام کی تلاوت، پاکیزہ کلمات کے چڑھنے سے مراد فرشتوں کا کلمات لے کر آسمانوں کی طرف چڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور کسی عمر پانے والے کو عمر نہیں دی جاتی اور نہ کسی عمر میں کوئی کمی کی جاتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ اور دو سمندر یکساں نہیں ہیں، یہ میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے جس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ کھاری کڑوا ہے، اور تم ہر ایک میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور تم زیورات نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں پانی کو چیرنے والے جہاز دیکھتے ہو تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک اس کے لیے چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، اور اس کے سوا جن لوگوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے ملکیت بھی نہیں رکھتے۔ جھوٹے معبود تمہاری دعائیں نہیں سنتے، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سنیں بھی تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی آپ کو خبر نہیں دے گا۔ کرنے والے کام ہیں ہدایت پر ہونا، نیک عمل کرنا، شکر ادا کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، برے عمل کو اچھا سمجھنا، گمراہ ہونا، بری تدبیر کرنا، شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، دلائل ایمان پر غور و فکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے یہ دلائل دینے ہیں، کم از کم 3 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تعلق باللہ کے یہ میسیجز ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادل اٹھاتی ہیں، عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رکوع نمبر 15، ہدایت اور گمراہی کی حقیقت ایک نہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، انسان اللہ کا محتاج ہے، آپ تو ان کو ہی متنبع کر سکتے ہیں، جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خبردار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فقیر ہونے سے اپنے غنی اور بے نیاز ہونے کا شعور دلایا ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ ساری دنیا نافرمان ہو جائے تب بھی اس کی بادشاہت میں کمی نہیں آتی، لوگ اگر نیک ہو جائیں تب بھی اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فقیر ہونے سے اپنے الحمید یعنی قابل تعریف ہونے کا شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا شعور دلایا کہ وہ نہ تعریف کا محتاج ہے نہ کسی اور چیز کا، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے بندوں پر انعام کیے ہیں حمد اور شکر کا مستحق ہے۔ اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کے لیے پکارے گی اور نہ اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اور اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں، آپ در حقیقت صرف انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے پاکیزگی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
یہاں بوجھ سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنے بوجھوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے، دوسروں کے بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں گے۔ البتہ جن لوگوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں انفرادی ذمہ داری کا اصول دیا کہ کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں آ کر نیک بات یعنی کتاب و سنت کی بات جاری کی، اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں اس کی دیکھا دیکھی اس کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا کچھ ثواب کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں آ کر بری چال ڈالی، یعنی جس سے کتاب اور سنت نے روکا ہے، اور اس کی اوپر اس کے عمل کا بھی بوجھ ہے، اور ان لوگوں کا بھی بوجھ جو اس کے بعد عمل کریں بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بوجھ کچھ کم ہو۔ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ مومن اور کافر برابر نہیں، اور نہ زندہ اور نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو ایک خبردار کر دینے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفوں اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے تھے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ کرنے والے کام ہیں بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنا، نماز قائم کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا، خبردار کرنا، خوشخبریاں دینا، اور جو کام نہیں کرنے رسولوں کو جھٹلانا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اپنے رب سے بے دیکھے ڈرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ حکم نمبر 16، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں: کتاب کائنات کا مطالعہ، اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی کتاب برحق ہے، کتاب کے وارث سب انجام کو پہنچیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ خطے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ جو یقین رکھتا ہے وہی رب سے ڈرتا ہے۔ علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو جانتے ہیں۔ علم رکھنے والے رب کی پہچان رکھتے ہیں، اس لیے وہ رب کی پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ آخرت کی تجارت کرنے والوں کی سرگرمیاں: یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے والے کتاب اللہ کی تجارت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی۔ نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازے گا۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل کا قدردان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کر اسے پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی قدر کی اور اس کو جنت عطا فرمائی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے کے پورے دے دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے۔ یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور ہم نے آپ کو کتاب میں سے جو وحی کی ہے وہ حق ہے اور اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری کو خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں:
پھر ہم نے اس کتاب کے وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب فرمایا، چنانچہ ان میں سے کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان میں نہ ان کا لباس ریشم ہوگا۔ 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں۔ سابقون بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ متوسط درجے کے لوگ آسان حساب کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے شفاعت کے بعد یا سزا بھگت لینے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ جنتی خوف اور غم سے نجات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بلا شبہ ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ٹھہرائیں گے جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ پر اتار دیا، اس میں نہ ہمیں کوئی مشقت پہنچتی ہے اور نہ ہی اس میں ہمیں کبھی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ جہنمی نہ مریں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا ہوگا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قبضہ کیا جائے گا، نہ وہ مر جائیں اور نہ ہی جہنم کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہر ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اہل جہنم کے دوزخ میں چیخ و پکار اور وہ اس میں چیخ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال، اس کے برعکس ہم نیک عمل کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا آ چکا تھا، چنانچہ چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کرنے والے کام ہے علم رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، کھلے چھپے خرچ کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، سبق لینا۔ جو کام نہیں کرنے، اپنے نفس پر ظلم کرنا، کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جا کر کتاب کا سچا وارث بننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 17، وہ انسانی دلوں اور کائنات کی بھید جانتا ہے۔ اس رکو کے مین پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو کفر کرتا ہے، شرک کی کوئی سند نہیں، جس نے ہدایت کو ٹھکرا دیا ہو، عبرت کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، یقیناً وہ سینوں کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کوئی کفر کرے اس کا کفر اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر ان کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ شرک پر کوئی دلیل نہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جس کو تم اللہ تعالیٰ کے ماں سوا پکارتے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس میں سے کسی دلیل پر قائم ہیں، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کرتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں، اگر وہ دونوں ٹل جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کو کوئی تھام نہیں سکتا، یقیناً وہ ہمیشہ سے نہایت بردبار بے حد بخشنے والا ہے۔ رسول کی تمنا کرنے والوں نے رسول کو جھٹلا دیا اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، یقیناً اگر ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تو وہ یقیناً ضرور ہر امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو اس نے ان کے دور بھاگنے کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔ بری چال چلنے والوں کو ہی گھیرتی ہے۔ زمین میں خود کو بڑا سمجھنے اور بری تدبیر کرنے کی وجہ سے، اور بری تدبیر اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی۔ وہ انتظار کرتے مگر پہلوں کے طریقے کا، بس آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو بدلنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے طریقے کو پھیرنے کا ہرگز کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کا برا انجام، اور کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھیں کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، حالانکہ وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ اسے کوئی چیز عاجز کر دے، نہ ہی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، یقیناً وہ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو سطح زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہے زمین میں چل پھر کر طاقتور لوگوں کا انجام دیکھنا،
جو کام نہیں کرنے تکبر کرنا، دھوکے کے وعدے کرنا، کفر کرنا، بری تدبیریں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ پہلے لوگوں کے انجام سے عبرت لینے اور عبرت دلانے کے لیے قصص کے ذریعے دعوت کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے، یہاں پہ سورہ فاتر ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی صورت ہے سورہ یاسین، 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے قسم ہے قرآن حکیم کی، وہ ایمان نہیں لاتے، آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہیں، سب کچھ کھلی کتاب میں درج ہے۔ حروف مقطعات ہیں، یاسین قرآن حکیم کا وصف حکمت ہے، والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکمت بھرے کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انک لمن المرسلین، بلا شبہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں، یہ سب پر غالب نہایت رحم والے کی جانب سے نازل کیا ہوا، پھر وہ غافل ہے۔ غفلت ایسی بیماری ہے جو بالکل لاحق ہو جاتی ہے، تو انسان سے اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے دلوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دیں جن کے باپ دادا کو خبردار نہ کیا گیا تھا تو وہ غافل ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان کی گردنوں میں کئی طوق ڈال دیے ہیں، بس وہ تھوڑیوں تک ہیں، سو ان کے سر اٹھا دیے گئے ہیں، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتے، وہ دنیا کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے، ان کے پیچھے انکار آخرت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، اس لیے انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر دین، رسول اور اسلام سے نفرت کی پٹی باندھ دی ہے، وہ حق کو بالکل دیکھ نہیں پاتے، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن کی وجہ سے وہ تھوڑیوں تک جگڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھانپ دیا کہ انہیں اب کچھ نہیں دکھائی دیتا، ان کے لیے یکساں ہیں، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ صرف اسی شخص کو خبردار کرتے ہیں جس نے نصیحت کی پیروی کی اور رحمان سے بن دیکھے ڈرا، سو اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دیں۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے آثار کو بھی، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے، اور ان کے آثار کو بھی، اس سے مراد وہ اچھی بری مثالیں ہیں جو انسان دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد لوگ ویسے ہی اعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ آثار سے مراد نشانات یا قدم بھی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی کو ہدایت یعنی نیکی کی دعوت دی اور اس کے لیے اس کی آواز پر لبیک کہنے والے تمام لوگوں کا ثواب ہوگا، اور یہ چیز ان کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں کرے گی، اور ایسے ہی جس شخص نے برائی کی طرف دعوت دی، اسے ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جو اس کے پیچھے لگیں گے، اور اس سے اس کے گناہ کم نہیں ہوں گے۔ کرنے والے کام ہیں لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا، نصیحت کی پیروی کرنا، بن دیکھے رحمان سے ڈرنا، جو کام نہیں کرنے نصیحت کا کوئی اثر نہ لینا، ایمان نہ لانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ نصیحت کی پیروی کرنی ہے، بن دیکھے خدا رحمان سے ڈرنا ہے۔ آخری آیات ایمان اور کفر کے متقابل موافقت۔ آیات کے مین پوائنٹس ہیں، بستی والے وہ ایک شخص، رسولوں کو جھٹلانے والوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو، اور ان کے لیے آپ بستی والوں کی مثال بیان کریں۔ جب ان کے پاس رسول آئے، جب ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرے کے ساتھ انہیں قوت دی تو ان سب نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بستی کے لوگوں نے رسولوں کی آمد پر کیسے رد عمل کا اظہار کیا؟ انہوں نے کہا تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے، بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر ذمہ داری نہیں ہے مگر صاف صاف پہنچا دینا۔ بستی والوں نے کہا بلا شبہ ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، یقیناً اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، اور یقیناً ضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔
انبیاء علیہ السلام نے دھمکی کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا تمہاری ناموست تمہارے ساتھ ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ سیدھا راستہ پانے والے ہیں. اس رکوع میں کرنے والے کام میں صاف صاف پیغام پہنچا دینا، رسولوں کی پیروی کرنا، ہدایت یافتہ ہونا. اور جو کام نہیں کرنے، رسولوں کو جھٹلانا، اللہ والوں کو سنسار کی دھمکیاں دینا، حد سے گزرنا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں ہمارا پارہ مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سچا فہم عطا فرما اور اللہ تعالیٰ ہمیں سارے جو کام کرنے والے ہیں اس میں اس پہ عمل کرنے والا بنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے ساری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. یا الہی، یا پاک پروردگار، جب تک ہمیں زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا. یا الہی، موت دینا تو کلمے کی موت نصیب فرمانا. یا الہی، شہادت کی موت نصیب فرمانا. یا الہی، جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں. یا پاک پروردگار، ہمارے پیارے، بہت ہی پیارے اور مسلمان جتنے بھی آپ کے پاس آ گئے الہی، ان سب کی مغفرت فرمانا. یا الہی، ان کی بہترین مہمانی کرنا، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. یا الہی، ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمانا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں رمضان میں جتنی بھی نیکیاں ہیں الہی، وہ ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا پاک پروردگار، کثرت سے نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہی، قرآن کو ہمیشہ ہمیشہ اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دن میں بھی رات میں بھی. یا پاک پروردگار، اس کی توفیق عطا فرما دے. یا الہی، یا پاک پروردگار، قرآن پر عمل کرنے والا بنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا. یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا الہی، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا رب العالمین، آپ سے استدعا ہے یا پاک پروردگار، جو برائی ہے یا الہی، جو برائی پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا الہی جو بھی کوششیں کر رہے ہیں ان کی مدد فرمائیے. یا الہی، یا پاک پروردگار، نیکیوں کو پروان چڑھانے کے لیے جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں الہی، ان کو قبول فرمائیے اور ان کی مدد فرمائیے. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں یا الہی، ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا پاک پروردگار، جو جوان بچے اور بچیاں بے روی کا شکار ہیں، غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں یا الہی، ان کو ہدایت عطا فرما. یا الہی، ان کو نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی، یا پاک پروردگار، نوجوان بچے بچیاں جو بھی شادی کے قابل ہیں ان کو نیک صالح جوڑے بنا، جلد از جلد ان کی شادیاں کرا دے. یا الہی، نکاح کو آسان کر دے. یا الہی، زنا کو مشکل بنا. یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام،
اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت تمام والدین پر اپنی رحمت یا برکت نازل فرما۔ یا الہی یا پاک پروردگار جو بھی والدین اس دنیا سے چلے گئے الہی ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما۔ یا مولا یا رب کریم آپ سے صدا ہے کہ ہمیں حج اور عمرہ کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما۔ یا الہی رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی یا رب العالمین ہمیں بھی مدینہ کے رہائشی بنا دے۔ یا الہی یا رب العالمین ہم سے ساری عبادات کو قبول فرما لے۔ یا الہی یا پاک پروردگار جو بھی رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا الہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، الہی ساری عبادات کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین آپ سے صدا ہے یا بار الہ ہمارے دلوں میں سے دوسروں کے لیے کینہ، بغض، حسد، نفرتیں دور فرما۔ یا الہی یا پاک پروردگار آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ یا الہی اپنی محبت نصیب فرما دے۔ یا الہی ان لوگوں کی محبت نصیب فرما دے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا الہی یا پاک پروردگار ایسے کاموں کی محبت نصیب فرما دے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ یا الہی یا پاک پروردگار یا رب العالمین جو بھی دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہی اس جگہ کے لیے دعا ہے۔ یا الہی یا پاک پروردگار یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اور جو پڑھاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں الہی ان سب کے لیے خصوصی دعا ہے۔ یا الہی یا پاک پروردگار ان سب پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمان کسی پریشانی میں، مصیبت میں، تنگی میں ہے الہی ان سب کی پریشانیوں، مصیبات اور تنگیوں کو دور فرما دے۔ یا الہی کافروں سے، ظلم و ستم سے جو دوچار ہے الہی اس سے نجات عطا فرما دے۔ یا الہی فلسطین کو آزاد کر دے، شام، یمن اور جہاں جہاں کشمیر اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے الہی سارے ظلم سے ان کو نجات دے دے۔ یا الہی ہمیں ایک امت بنا دے۔ یا پاک پروردگار یا رب العزت یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔